الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. میرے رب نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے
رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور ساری تخلیق میرے اللہ کی بہت پیاری ہے۔ میں نے زمین کے کافی حصے دیکھے ہیں، مجھے کہیں زمین میں نقص نظر نہیں آیا۔ ہم نے فضاؤں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، چار سو دنیا کو دیکھا۔ رب کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں تھی، مکمل بنایا رب۔ اب اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ نے صرف کائنات کو مکمل بنایا یا کسی اور کو بھی مکمل؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے مکمل صرف اپنے محبوب کو بنایا۔ ایسی محبوبیت عطا کی، ایسا تعلق واضح فرمایا، رشتہ اور محبت کا اظہار جو ایک دن کے لیے نہیں تھا بلکہ ابد الآباد تک رہے گا، جب تک میرا رب اللہ کے محبوب کی رحمت رہے گی۔ سارے نبی حسن و جمال میں تھے، لیکن آمنہ کے لال مکمل حسن و جمال میں تھے۔ ہر نبی کے پاس معجزات تھے، مکمل معجزات آمنہ کے لال کے پاس تھے۔ ہر نبی نے دعوت دی، کمی نہیں چھوڑی، لیکن مکمل آمنہ کے لال نے کی۔ سارے دین پہلے آئے، مکمل نہیں تھے، آمنہ کے لال آئے تو دین مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود شریف پڑھیں۔ میں نے جو بیان کرنا ہے کہ میرے نبی مکمل نبی ہے، ذات میں مکمل ہیں، اس کی آواز ٹھیک رکھو، ذات میں مکمل ہیں، صفات میں مکمل ہیں، اقوال میں مکمل ہیں، افعال میں مکمل ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات میں مکمل ہیں، سخاوت میں مکمل ہیں، عبادت میں مکمل ہیں، تقوی میں مکمل ہیں، گفتگو میں مکمل ہیں، بینائی میں مکمل ہیں، بصارت میں مکمل ہیں، سماعت میں مکمل ہیں، گویائی میں مکمل ہیں۔ کوئی چیز رب نے اپنے محبوب کو نامکمل نہیں عطا کی، سب مکمل۔ میں نے بڑا غور کیا کہ آدم کو پیدا کیا، فرمایا رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں۔ اما حوا کو پیدا کیا تو باپ ہے تو ماں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو باپ نہیں ماں موجود ہے، لیکن آمنہ کے لال جب پیدا ہوئے تو باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، خاندان بھی موجود ہے، حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، خاندان کا تسلسل بھی موجود ہے، باپ بھی ہے، چچا بھی ہے، اور دادا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے۔ بغیر حمل کے آپ پیدا ہو سکتے تھے؟ فرمایا نہیں۔ کہ لوگ کہتے حمل تو کسی کے پیٹ میں نہیں تھا، فرمایا حمل بھی ٹھہرا۔ آواز ڈبل کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حمل بھی ٹھہرا آمنہ کے لال کے بطن میں، آمنہ کے بطن میں پوری پہچان مکمل تھی۔ فرمایا سارے نبی مکمل تھے، لیکن آمنہ کے لال سب سے زیادہ مکمل تھے۔
کیسے مکمل تھے؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں مکہ کے گلیوں سے گزرنے لگی، پتھر مجھے سلام کرنے لگے، فرماتے ہیں السلام علیک یا ام نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کی ماں ہمارا تجھے سلام ہو۔ اگر ماں کو سلام نہ ہوتا تو لوگ کہتے اچھا ماں کو تو سلام نہیں تھا نا، ان کو سلام پتھر کرتے تھے نا، کیونکہ آمنہ کے لال جب کسی گلی سے گزرتے تو پتھر بول پڑتے تھے، دیواریں بول پڑتی تھی، اور درختوں کے پتے بھی بول پڑتے تھے، اور کہتے تھے السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ سلام پتھر بھی کرتے تھے، درخت بھی کرتے تھے، دیواریں بھی کرتی تھی۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، پورا حمل ہو کے وضع حمل ہوا۔ اب حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، حمل ٹھہرا، تو آپ کو کچھ تکلیف ہوئی؟ فرمایا تکلیفیں تو دور کی بات، میری تو جوانی اور طاقت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پہلے مجھے مکہ کی گرمی جلاتی تھی، اب جہاں گزر جاتی ہوں بادل بھی میرے اوپر سایہ کرتا رہتا ہے۔ پہلے مکہ کے پہاڑ پتھر میرے پاؤں میں چبھتے تھے، اب جہاں پاؤں رکھ دیتی ہوں گلاب کا پھول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کہتے ہیں اتنی تھک تو نہیں گئی ہیں آپ؟ تھکا تو میں بیٹھا ہوں، گولیاں تو میں نے کھائی ہیں، آپ نے تو نہیں کھائی، آپ میرے سبحان اللہ صرف کہتے جائیں بس۔ فرمایا حضرت آمنہ نے پہلے کنویں پہ جاتی تھی، 200 گز نیچے سے پانی نکالنا بڑا مشکل تھا، میری کمر میں بل پڑ جاتے تھے۔ اب میں کنویں کے کنارے پہ جاتی ہوں تو پانی پہلے ہی کنارے پہ موجود ہوتا ہے، اور مکہ کی سہیلیاں مجھے روک لیتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ تھوڑی دیر اور رک جا، تو واپس جاتی ہے پانی بھی واپس چلا جاتا ہے۔ یہ آمنہ کے لال کے معجزات پہلے ہی شروع ہو گئے، ابھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ چلو پیدا ہونے کا وقت آ گیا، جبرائیل کو رب ذوالجلال نے بلایا، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ نا، آج میرا محبوب آنے والا ہے، جو دنیا ترس رہی تھی تڑپ رہی تھی دنیا، یا اللہ اپنے محبوب کو پہلے کیوں نہیں بھیجا، آخر میں کیوں بھیج دیا، پہلے آ جاتے۔ فرمایا نہیں، اگر ہم پہلے محبوب کو پیدا کر دیتے، حالانکہ نور نبوت پہلے تھا، آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں محمد تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی گلگارا بھی رب نے تیار نہیں فرمایا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کو علم دیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے قلم سے مراد بھی آمنہ کے لال ہے، کیونکہ علم رب نے منتقل ہی اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، قلم کو علم دیا اور حکم دیا میرے عرش کے اوپر ایک تحریر لکھو۔ اللہ میں نے کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، فرمایا لکھو میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور آگے لکھو محمد الرسول اللہ، محمد کملی والا میرا ہی رسول و پیغمبر ہے۔ ابھی زمین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نام پہلے لکھا گیا۔ طوبہ کا درخت پیدا کیا، نیچے سے لے کے ٹہنیوں پہ پتوں پہ
شاخوں پہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، حوروں کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا، پڑھتے جائیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات مکمل ہی نہیں ہوتی، رب کی کرتے رہو، آمنہ کے لال کی نہ کرو، بات مکمل نہیں ہوتی، کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کلمہ بھی مکمل، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو مکمل پیدا ہوئے، نام بھی مکمل، حسب بھی مکمل، نسب بھی مکمل، ولادت بھی مکمل، آپ پیدا ہوئے کان مغسولا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے دھلے دھلائے، پاک و صاف۔ اگر نہلانا پڑتا تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی نہلایا تو بعد میں تھا نا، فرمایا نہیں، میرے محبوب کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، دھلا دھلایا پیدا ہوئے۔ فرمایا کان مختونا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کا ننگ کوئی نہیں دیکھے گا۔ جبرائیل جنت کا لباس لیے جاؤ، جنت کا بچھونا لیے جاؤ۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے کان مکحولا، آنکھوں میں بھی سرما ڈلا ہوا ہے، پر میں کوئی سرما بھی نہ لگائے میرے محبوب کو، ہم نے خود ہی لگا دیا ہے۔ کان مسجودا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ تیرا بچہ شعور پکڑتا ہے تو ہنستا ہے، کہتے ابھی نہیں ہنستا، اسے شعور نہیں ہے ہنسنے کا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو باشعور پیدا ہوئے، آپ پیدا ہوئے سب سے پہلے مسکرائے، ہر بچہ روئے یہ مسکرائے، سیدھے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے سیدھے ہوئے تو اللہ کی طرف اشارہ کر دیا، انگلی سیدھی، انگلی سیدھی کریں، اللہ کو دکھا کے، اللہ تو ایک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہم تجھے کل بھی ایک مانتے ہیں، آج بھی ایک مانتے ہیں، اللہ ہماری زبانیں بھی بند ہو جائیں، ہم پھر بھی گواہی دیتے رہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ تشہد والی انگلی ہے، کمال کی انگلی ہے۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو انگلی سیدھی فرما دیا، آسمان والے رب کو دکھائی، فرمایا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تین جملے آپ نے پیدا ہونے کے بعد فرمائے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ سخی بنا کریں، میں نے حضرت عثمان غنی جیسا سخی کائنات میں نہیں دیکھا۔ اب اس طرح کے سخی بنے، اب اللہ کے راہ پہ دیں گے، اللہ سارے خزانے آپ کے اوپر کھول دیں گے۔ اب یقین کریں، بخیل کی کبھی پوری نہیں ہوتی، سخی کی کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ سخی کا رزق بڑا ہے۔ میں ساری دنیا گھوما، سخی کا رزق بڑا ہے، اور غریب ہمیشہ سخی ہوتا ہے، غریب ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی کسی ماں نے جنا بھی نہیں، سخی تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یار بھی مکمل دیے، کچھ شجاعت میں مکمل، کوئی وفا میں مکمل، کچھ جہاد میں مکمل، کوئی عبادت میں مکمل، کوئی سخاوت میں مکمل ہے، کسی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ایک شام سے بندہ آیا، تجارت کی تاجر تھا بڑا، مدینے آیا، صدیق اکبر رضی اللہ کا زمانہ ہے، آ کے کہنے لگا میں شام کا تاجر ہوں، لاکھوں کا کاروبار، ہزاروں کا کاروبار تھا، خسارہ ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، مقروض ہو گیا ہوں، میں چل کے آیا ہوں، میری مدد کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے فرمایا تم عثمان کے پاس گئے تھے؟ کہنے لگا نہیں، آپ امیر المومنین تھے، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم عثمان کے پاس جاؤ نا،
بیت المال تو آپ کے پاس ہے، فرمایا ہاں وہ میرے پاس ہے، سخی عثمان ہے، جاؤ ان کے پاس۔ پھر آپ مجھے رکا لکھ دیں، مجھے آپ خط لکھ دیں، میں عثمان کے پاس لے جاؤں۔ فرمایا عثمان ایسا سخی ہے، اسے رکے کی ضرورت بھی نہیں، سفارش کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ ایسے سخی بنے، آپ سے یہاں کوئی سوال نہ کرتا، آپ خود چل کے آتے تھے مسجد کے لیے، اینٹیں ڈال کے جاتے، آپ رات کو سیمنٹ پہنچا کے جاتے، آپ کو بتایا کیوں جائے، آپ کو کہاں کیوں جائے، مانگا کیوں جائے، آپ خود آتے۔ آپ کے لیے رب نے موقع بنا دیا کہ یہ مسجد خانہ خدا بنے گا، ہم مر جائیں گے یہ مسجد رہ جائے گی۔ پہلے زمانے میں لوگ مسجدیں بناتے تھے اور مسجدوں کے ایرے میں سونا رکھتے تھے۔ سونا کیوں رکھا ہے سونا؟ وہ کہتے تھے جب دوبارہ کسی زمانے میں مسجد بنے گی تو اس کی بنیادیں کھودیں گے تو بیچ میں سے ہمارا پھر سے حصہ شامل ہو جائے گا، اٹھا کے بیچیں گے، پھر تعمیر میں ہمارا شامل ہو جائے گا۔ سخی اس طرح سے بنو، کوئی مانگے نہیں۔ فرمایا عثمان کے پاس جاؤ۔ وہاں پہنچے، دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈانٹ رہے ہیں اور ان کو جھگڑا کر رہے ہیں کہ تم نے دودھ میں میٹھا شہد زیادہ ملا دیا، دودھ بھی میٹھا تھا اور تم نے شہد بھی زیادہ کر کے میٹھا اور بڑھا دیا۔ بندہ سوچنے لگا جو بندہ دودھ شہد پہ بچوں کو ڈانٹ رہا ہے مجھے کیا دے گا؟ حضرت عثمان غنی باہر آئے، بندے سے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا مسلمان تاجر ہوں اور خسارہ ہو گیا، شام سے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹھو، وہی پیالہ دودھ کا لا کے دیا، تم پی لو۔ بچوں کو نہیں پینے دیا، مہمان کو پلا دیا۔ مہمان وہ نعمت ہوتی ہے، جب مہمان کسی گھر سے جاتا ہے اس گھر کی ساری بلائیں پیچھے سے سمیٹے جاتا ہے، نکالے جاتا ہے مہمان۔ کبھی بھی مہمان کے آنے سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ مہمان نعمت بن کے آتا ہے اور گھر کی ساری بلائیں نکال کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے جب اس کو دودھ کا پیالہ پلایا، پھر اس نے کہا میں اپنا مدعا بیان تو کر دو۔ فرمایا نہیں مدعا بیان نہ کرو، باہر میں نے سارا انتظام پہلے کر دیا ہے۔ اونٹ باہر تیار ہے، اس پہ کپڑے لدے ہوئے ہیں، بچوں کو دینا، کھانا پینا رکھا ہوا ہے، خوراک وہ بھی تیرے گھر اور بچوں کے لیے ہے، اور 6000 درہم بھی میں نے کپڑے میں باندھ کھڑائے ہیں، یہ تمہارے لیے تیار ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب کے غلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ مجھے تو 3000 ضرورت تھے، وہ بھی میں نے آپ کو نہیں بتائے، آپ نے 6000 باندھ دیا۔ پھر اس نے کہا یہ اونٹ میں لے جاؤں گا تو پھر اونٹ پہنچانے کون آئے گا؟ فرمایا کہ اونٹ بھی میں نے تجھے دیا، لے جا، پیسے بھی میں نے تجھے دیے، لے جا، یہ کھانا پینا بھی لے جا، یہ کپڑے بھی لے جاؤ، ایسے سخی بنو۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، عمر ثانی کا لقب ملا ہوا ہے ان کو۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ کہہ دو کوئی گناہ حرج نہیں ہے۔ تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا مجھے 3-4 درہم ضرورت ہے۔ انہوں نے پرچی اٹھائی اور اس بیت المال کے اس کے لیے لکھ دیا کہ اس کو 4000 درہم دے دو۔ وہ کہتے ہیں مجھے 4 روپے 40 روپے چاہیے، اسے 4000 لکھ دیا۔ بیت المال کے امین کو جا کے رکا دیا، اس نے کہا کیا تقاضا ہے؟ اس نے کہا مجھے 40 درہم ضرورت تھے، میں نے یہ رکا لیا ہے اور مجھے پیسے دو۔ رکے کو پڑھا تو 4000 لکھا ہوا ہے۔ سوچنے لگا شاید امیر المومنین کو سمجھ نہیں آئی بات، واپس آیا، کہنے لگا آپ نے 4000 لکھ دیا، یہ بندہ کہتا ہے مجھے 40 درہم ضرورت ہے، آپ نے 4000 لکھ دیا ہے، اور میں پرچی ادھر کرو۔ اس کے ساتھ 1 صفر اور بڑھا کے لپیٹ دی، فرمایا اب دیکھنا بھی نہیں ہے، واپس بھی نہیں آنا ہے، جو میں نے لکھ دیا اس کو دے دینا ہے۔ جا کے کھولا تو 40 کی بجائے 4000 نہیں 40,000 درہم لکھا ہوا ہے۔ اس نے 40,000 درہم اس کے حوالے کر دیا، پھر آیا
کہ آپ نے اس بندے کو 40 کی بجائے 4000 پہ 40,000 کیوں دیے؟ رونے بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو مسلمان کسی مسلمان کو اچانک خوش کرے گا یا خوشی فراہم کرے گا، اچانک اس کو 40 ضرورت تھے نا، میں اسے اچانک بڑی خوشی دینا چاہتا تھا پیسے دے کے، تو میں نے پڑھا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو اچانک کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرے گا، اللہ اس خوشی کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو قیامت تک میرے اللہ کی تسبیح کرے گا، اس کا ثواب اس کے اعمال نامے میں داخل ہوتا رہے گا. اچانک خوشی دیا کرو. کسی غریب کو 1 روٹی ضرورت ہے تو من آٹے کا پہنچاؤ اس کے دروازے پہ تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. کسی کے پاس جوتا نہیں ہے تم جوتا بھی دو، ساتھ کپڑے بھی پہنچاؤ، اسے اچانک خوش کرو. تو پھر دیکھو اللہ فرشتہ پیدا کرے گا، تو مر جائے گا، ہو سکتا ہے تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے والا کوئی نہ بچے، فرشتہ قیامت تک رہے گا جو عبادت کرے گا اور تیرے ثواب قبر میں تجھے ملتا رہے گا. فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہوئے، مکمل پیدا ہوئے، حسن ملا مکمل، جمال ملا مکمل، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکمل ہر چیز کو مکمل کیا. حسن کیسے مکمل تھا؟ سارے نبی تو حسین تھے، پھر یہ کیسے تھے؟ فرمایا سارے نبی حسین و جمیل تھے، آمنہ کے لال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. میں نے یہ تقابلی جائزہ نہیں لیا، میں کسی نبی کی شان نہیں گھٹاؤں گا. یہی تو مزہ ہے، کسی نبی کی شان بھی نہیں گھٹتی پھر بھی میرے محبوب کی شان بڑھتی جاتی ہے، یہی مزہ ہے. حسان ابن ثابت نے فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یہ تقابلی جائزہ ہے. وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کملی والا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. فرمایا خلقت مبرم من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک. ہر نبی ہر عیب سے پاک تھا، کسی میں عیب نہیں تھا. لیکن آخری جملہ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا آپ جیسا چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے بناتا گیا. یہ ہے اصل بات. کسی نبی کے بارے میں کسی ان کے امتی نے یہ نہیں کہا، کسی صحابی نے اگر کہا ہے تو صرف آمنہ کے لال کے غلام نے کہا ہے. ایسا حسن کسی اور نبی کے پاس تھا ہی نہیں. ایک شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارند کہ تو تنہا داری. سارے نبیوں کا حسن و جمال ایک طرف اور آمنہ کے لال کا حسن و جمال اکیلا ایک طرف. کوئی مقابلہ ہے؟ آپ بتا دیں کوئی ہے مقابلہ؟ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اٹھا کے طائف میں گئی، طائف کی وادی روشن و منور ہو گئی. رات میں داخل ہوئی، وادی روشن ہو گئی. پھر میں جب گھر میں داخل ہوئی تو میری جھوپڑی روشن ہو گئی. پھر میرے گھر میں جلانے کو کوئی چراغ نہیں تھا. جتنی بڑی کالی رات ہوتی میں آمنہ کے لال کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی میرا گھر روشن ہو جاتا تھا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ایک دن میں نے آپ کے ساتھ گلی میں چل پڑے، اندھیرا تھا. میں نے کہا کملی والا گلی میں اندھیرا ہے، معجزات کھلتے ہیں نا، گلی میں اندھیرا ہے. آپ نے فرمایا چھڑی آگے کرو. آپ نے چھڑی کو ایسے ہاتھ رکھا، چھڑی روشن ہو گئی. فرمایا تم آگے چلو. واپس آئے، وہ صحابی اپنے گھر جانے لگا. دوسرا کہنے کا کملی والا وہ چھڑی تو اس کے پاس ہے، میں اپنے گھر میں کیسے جاؤں، ادھر بھی تو اندھیرا ہے. آپ نے فرمایا تو اپنی چھڑی اس کی چھڑی کو لگا. جب اس کو لگایا تو وہ بھی روشن ہو گئی چھڑی. فرمایا آمنہ کے لال جس گلی سے گزر جائیں روشن و منور ہو جائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کتنی خوش نصیب خاتون ہے. ساری دنیا کی خواتین ایک طرف، عائشہ صدیقہ کا مقام ایک طرف کہ ان کا نکاح عرش کے بری پر ہوا ہے. فرمایا ایک دن میری سوئی گر گئی، آپ گھر میں داخل ہوئے اور میں کھڑی ہو گئی. مجھے ڈر لگا
کہ کہیں سوئی آپ کے پاؤں میں نہ لگ پڑے۔ میں نے کہا کملی والا ذرا سا مسکرا دیں۔ کیوں عائشہ؟ فرمایا مسکرائے نا، لاڈ کیا، آپ مسکرا پڑے۔ جیسے آپ کے منہ مبارک کھلے، ہونٹ کھلے، ایسی روشنائی نکلی کہ کمرہ عائشہ، حجرہ عائشہ روشن منور۔ وہ اس دن کیا روشن تھا، جب سے آپ نے قدم رکھا روشن، آج تک روشن ہے، جا کے دیکھ لیں، آج تک روشن ہے وہ حجرہ۔ آمنہ کے لال موجود ہے۔ فرمایا میں نے سوئی کو اٹھا لیا، میرا معمول بن گیا تھا، جیسے آپ مسکراتے تھے کمرہ روشن منور ہو جاتا تھا۔ آمنہ کے لال کے معجزات بھی مکمل، حسن بھی مکمل، جمال بھی مکمل۔ ایک صحابی رسول نے کہا کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں جب آپ اپنے صحابہ میں بیٹھتے تھے اور آپ کے دیوانے پروانے سامنے بیٹھتے تھے، پھر آنے والا اعرابی آ کے سوال کرتا تھا کہ آپ میں اللہ کے نبی کون ہے؟ یوں کیوں پوچھتا تھا؟ یا صدیق اکبر جب آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو لوگ صدیق اکبر کو اللہ کا نبی کیوں سمجھ رہے تھے؟ سمجھ رہے تھے نا، مساوہ کر رہے تھے، جبکہ آپ کا حسن تو نرالا تھا، انفرادی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی صحبت کا اتنی اثر تھا، آپ کے چہرے کے انوارات کا عکس وہی صحابہ کے چہروں میں منتقل ہو جاتا تھا، اور جو ادھر بیٹھتے ان کے چہرے بھی روشن منور، جو سامنے بیٹھتے ان کے بھی روشن منور، جو بائیں سے بیٹھتے ان کے بھی چہرے روشن منور ہوتے تھے۔ یہ نور نبوت کی شعائیں ہوتی تھی کہ ان سب کے چہرے ایک جیسے نظر آتے تھے، اور آنے والا آدمی پوچھتا تھا آپ میں اللہ کے نبی کون ہے؟ صدیق اکبر نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری تھی اور 9 راتیں آپ کے ساتھ سفر کیا ہجرت کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت میں اور نبی کی پوری جماعت میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ بتائیں۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے افضل نبی کا غلام ابو بکر صدیق ہے۔ پڑھ لیں آپ۔ فرمایا کیوں؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھتے ہیں سب سے۔ انہیں فرمایا علی کی ساری زندگی ایک طرف اور ابو بکر کی خالی ایک رات غار ثور والی ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلے سارے پہلے سے ہو چکے ہیں، ہم نے نہیں کرنے، پہلے سے ہو چکے ہیں سارے، کون افضل ہے کون نہیں ہے پہلے سے ہو چکے ہیں۔ فرمایا آپ کو خاندان ملا مکمل، آپ کو بیویاں ملی مکمل، اولاد ملی مکمل، اصحاب ملے مکمل، یار ملے مکمل، امت ملی تو وہ بھی مکمل، زندگی ملی تو وہ بھی مکمل، آمنہ کے لال کو معجزات ملے تو مکمل، پسینہ ملا معطر و معمبر مکمل، لعاب ملی شفا والی مکمل، نظر ملی نگاہ ملی جو عرش تک چلی جائے رب کو دیکھ کے آ جائے مکمل۔ فرمایا ہر قرآن ملا مکمل، دین ملا مکمل، نماز ملی مکمل، روزہ ملا مکمل، حج ملا مکمل، جہاد ملا مکمل، زندگی ملی مکمل، مکہ میں تھے مکمل، غار حرا میں تھے مکمل، آپ بیت اللہ میں تھے مکمل، غار ثور میں تھے مکمل، آپ معراج پہ گئے مکمل، واپس آئے تب بھی مکمل، آپ دنیا سے گئے وفات بھی مکمل، اور قبر میں گئے تو وہ حیات بھی مکمل۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا شفاعت بھی مکمل، آمنہ کے لال اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے، عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھیں گے، یاد رکھنا عرش کے نیچے آپ کھڑے ہو کے سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائیں گے سل تعطا، میرا محبوب ارفع راسک یا حبیبی، سر سجدے سے اٹھا لو، اب مانگتے جاؤ میرا بتا کرتا جاؤں گا۔ اللہ میری گناہگار امت نظر نہیں آ رہی، اللہ فرمائیں گے جائیں جائیں وہ جہنم کے کنارے، ہم نے عذاب کو روک رکھا ہے، آپ تشریف لے جائیں، جس کو آپ پہچانتے جائیں، ہم نے اجازت دے رکھی ہے نکال کے خود ہی لے آئیں جنت میں۔ جب ہم جنتی ہو جائیں گے، جب میں جنتی ہو جاؤں گا انشاءاللہ، آپ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ہو جائیں، میں اس لیے جنتی کہتا رہتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہر وقت کہتا ہوں میں جنتی ہوں، میرے پاس ایک نعمت ہے، وہ نعمت ہے جو مجھے مطمئن رکھتی ہے کہ میں جنتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سن 68 میں
حج کے لیے گئے تو وہاں 3 قبریں کھلی ہوئی تھی باب سعود میں، اور ان قبروں والوں کو منتقل کرنا تھا بقیع میں۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے شیخ مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور جو فقہ سب سے آخر میں نکلنے والے وہاں کے عرب شیوخ نے ان کو روکا، کہنے لگے ہم نے 3 قبریں کھولی ہیں، 2 اصحاب ہیں اور ایک نبی علیہ السلام کے والد ہیں، ان کو ہم نے نکالنا ہے اور بقیع میں لے جانا ہے، اور ہم میں ہمت نہیں ہوتی اندر جانے کی، آپ کسی کو منتخب کریں، بس اندر سے نکال دیں، بقیع ہم لے جائیں گے۔ تو حضرت نے ایسے دیکھا اور میرے والد صاحب کو بلایا، فرمایا آپ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو قبر سے باہر لائے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عکاشہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگایا ہے، سینے سے لگایا۔ حجۃ الوداع میں جب آپ نے کہا تھا جس نے میرے سے بدلہ لینا ہو لے لے، تو یہ وہی تھے، انہوں نے کہا میں نے لینا ہے، اور بھاگ کے سینے کو سینے سے لگا لیا، اور پھر فخر سے اعلان کیا کہ میرے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، میرے بدن کے ساتھ سینے کے ساتھ وہ سینہ لگا ہے کہ میرے اوپر اب جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے والد صاحب نے ان کو اٹھایا، کفن بھی ٹھیک تھا، بدن بھی ٹھیک تھا، معطر بھی تھا، معمبر بھی تھا، مجھے خود بتایا، اکثر بتاتے تھے، لکھا ہوا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سیدھا اٹھا کے سینے سے لگایا قبر میں، اور وہیں اطمینان سے ٹھہرا رہا، اور اپنے قلب کو مطمئن کرتا رہا، اور اپنی قسمت کے اوپر حسرت کرتا رہا کہ مجھے اللہ نے وہ نعمت دے دی ہے کہ وہ بدن جو آمنہ کے لال کے بدن سے کے ساتھ لگا تھا 14 صدیوں کے بعد میرے بدن کے ساتھ لگا ہے، یقیناً میرے اوپر جہنم کی آگ رب نے حرام کر دی ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں میں بھی بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے والد مجھے بار بار اپنے سینے سے لگاتے تھے اور چومتے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں جو کبھی ہمارے سینے سے لگے گا، نسبت چوتھی میرے پاس ہے، چوتھی ایک حضرت عکاشہ پھر والد صاحب اور پھر میں، تیسری میرے پاس ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ نعمت میرے پاس موجود ہے، اور یہ جھوٹی بھی نہیں ہے، سچی نسبت۔ فرمایا آمنہ کے لال کو جماعت ملی مکمل، شفاعت قیامت کے دن جب ہم جنتی ہو جائیں گے تو جنت میں جانے لگیں گے تو سامنے ایک بندہ نظر آئے گا، ایک نہیں آئے گا، ایک آئے گا ایک نہیں آئے گا۔ جو نہیں آئے گا تو میں اللہ سے پوچھوں گا، اللہ میرا استاد نظر نہیں آیا، اللہ میرا مرشد نظر نہیں آیا، اللہ میرا فلاں خیر خواہ نظر نہیں آیا، اللہ میرا دوست نظر نہیں آیا، اللہ میرا شاگرد نظر نہیں آیا، اللہ میرا ہمسایہ نظر نہیں آیا، اللہ بیوی نہیں آ رہی نظر، اللہ بیٹی نظر نہیں آ رہی، اللہ بہو نظر نہیں آ رہی، عورت کہے گی میرا خاوند نظر نہیں، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس طرح کے لوگ سوال کریں گے، اللہ فرمائیں گے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے یہ سب لوگ ٹھہرے ہوئے، جاؤ پہچانتے جاؤ اور وہیں سے جنت لیے جاؤ۔ آمنہ کے لال فرمائیں گے اللہ میری گناہگار امت، اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے کنارے پہ، جس کو پہچانو نکال لو۔ آپ جائیں گے ایک دفعہ نکال کے لے آئیں گے، نکال کے لے آئیں گے، پھر دل میں خیال آئے گا شاید میرا کوئی اور بچا ہوا امتی، پھر سجدے میں سر، پھر اللہ فرمائیں گے اب کیا فرما اللہ مجھے لگتا ہے میرا کوئی اور امتی بھی پیچھے بچا ہوا ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ دوبارہ نکال آؤ، پھر دوبارہ نکال آئیں گے، پھر تیسری مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ اپنی امت کو جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ فرمائیں گے اب راضی ہو گئے جی اللہ، اللہ فرمائیں گے اب میری رحمت کے تقاضے جاگتے ہیں، اور جہنم کو حکم دیں گے جہنم تیرے اندر ہر وہ انسان جس نے کبھی میرے زندگی میں ایک دفعہ تصور کیا ہو کہ میں وحدہ ہوں، لا شریک ہوں، شرک نہ کیا ہو، اس کو باہر نکال دے۔ 3 چلو اللہ کی قدرت کی جو شان کے مطابق لائق ہیں جہنم باہر پھینک دے گی، اور ان کے پیشانی میں لکھا جائے گا نحن عتقاء الرحمن، ہم اللہ کی رحمت سے آزاد ہوئے، جہنم سے باہر آئے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ایک بندہ جہنم میں فرشتوں کو کہے گا بڑی گرمی لگ رہی ہے، آگ سے جلا پڑا ہوں، تھوڑا سا مجھے اوپر سانس تو لینے دو۔ اللہ سے فرشتہ پوچھے گا، یہ بندہ کہتا ہے مجھے سانس تو لینے دو، اللہ کہیں گے لینے دو، وہ سانس لے گا، کہے گا تھوڑا سا کنارے تک جانے دو، اللہ کہیں گے جانے دو۔ جب کنارے تک چلا جائے گا تو پھر وہ کہے گا تھوڑا کنارے سے باہر بھی کھڑا ہونے دو، اللہ کہیں گے چلو کھڑا ہونے دو۔ جب کنارے پہ باہر آ جائے گا وہ کہے گا اللہ مجھے تھوڑا سا جنت کا دروازہ دیکھنے دو، اللہ کہیں گے لے آؤ۔ پھر دروازے تک جائے گا، اللہ اندر تھوڑا سا جھانکنے دو، اللہ کہیں گے چلو اندر بھی دکھا دو۔
جب اندر جائے گا اللہ فرمائیں گے آپ اسے واپس لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا جو بندہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی باہر نہیں نکلے گا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر میرا بندہ تو آ ہی گیا جنت میں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, چل تو دنیا جنت میں ہی رہ جا. فرمایا آمنہ کے لال کے معجزات بھی مکمل, صفات بھی مکمل, حسن بھی مکمل, جمال بھی مکمل, ادائیں بھی مکمل, وفائیں بھی مکمل, اشارے بھی مکمل. اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا مکہ میں, دیکھا گیا سندھ میں, دیکھا گیا ہند میں, ٹکڑے مکہ میں ہوئے. ہندوستان کے بادشاہ نے دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, سندھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہل نے نہیں پڑھا, بد وقت تھا, بد نصیب تھا. اتنی بڑا روشن منور چہرہ دیکھا. نبی علیہ السلام کو سارے کافر دشمن آپ کو سچا مانتے تھے, جھوٹا کسی نے نہیں کہا, امین مانتے تھے, بددیانت کسی نے نہیں کہا. اختلاف یہ تھا کہ قل هو اللہ احد نہ کہو, یہ اختلاف تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ شرک کا جھگڑا کب ہوا, انہوں نے کہا یہ اللہ نے ڈلوایا. میرے ابا جی نے کہا یہ اللہ نے ڈلوایا. مسلمانوں میں اور مشرکوں میں جھگڑا بھی کیسے اللہ نے ڈلوایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے سورۃ اخلاص نازل کر دی, جھگڑا شروع ہو گیا. قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے. کافر کہتے تھے ایک نہیں ہے, لات و منات و عزا یہ سارے اللہ کے نائب ہیں. کوئی کہتے تھے تین خدا ہیں. ایک قرآن نے آ کے جھگڑا کر دیا, وہ کہتے ہیں ان کو نہیں, ایک اللہ کے آگے عبادت کرنی ہے. فرمایا عبادت ملی مکمل, سخاوت ملی مکمل, معجزات ملے مکمل, صفات ملے تو آمنہ کے لال کو مکمل, ازواج ملے مکمل, اولاد ملے مکمل. اولاد مکمل ہے یا نہیں ہے؟ کمی ہے کوئی؟ اشارے ملے تو مکمل. انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے, انگلی کا اشارہ کیا پہاڑ قدموں میں, انگلی کا اشارہ کیا درخت قدموں میں, انگلی کا اشارہ کیا جانور قدموں میں. جانور بھی آپ کی نبوت کے قائل تھے, جانور بھی. ایک گدھا تھا, آپ اس کے اوپر سواری کرتے تھے, اس گدھے کا نام تھا یافور. کیا نام تھا؟ یافور. جب آپ گدھے پہ بیٹھنے لگے تو گدھا اچھلنے لگا. آپ نے اس سے پوچھا خیریت؟ کہتا خوشی منا رہا ہوں. کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے محبوب میں خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری فرما رہی ہیں. میں عام گدھا نہیں ہوں. اپنا تعارف کروایا اس نے, میں عام گدھا نہیں ہوں. تو کیسے خاص ہے؟ اس نے کہا میری پشتیں جو پیچھے تھی 60 نبیوں نے سواری کی ہے میری پشتوں میں. میری پیچھے جو جد آ رہی ہے 60 پشتوں میں 60 نبیوں نے سواری کی ہے, میں انہی کی نسل میں سے ہوں. یہ ان کے پیچھے پشتیں آ رہی ہیں نبیوں کی سواری. اور 1000 دفعہ یہودی میرے اوپر بیٹھنے لگا, میں نے اسے نہیں بیٹھنے دیا. مجھے علم تھا میرے اوپر جو سواری کریں گے تو اللہ کے محبوب کریں گے. جانوروں کو پتا تھا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں طائف کے اندر بکریاں چرا رہا تھا. ایک دفعہ ایک بکری کو شکار کیا, بکری شکار ہو گئی. تو عمر کا زمانہ تھا, جب بکری شکار ہو گئی بھیڑیے نے پکڑ لی تو صحابی رسول پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس نے کہا طائف والو لگتا ہے عمر دنیا سے چلے گئے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جب تک عمر کی عدالت قائم تھی میری بکریوں کے قریب کبھی بھیڑیا نہیں آیا. آج بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے چلے گیا, لگتا ہے کہ عمر دنیا سے چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی. ایک دن صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا میری بکری کو اٹھا کے بھاگ گیا. میں بھی پیچھے بھاگا, حتیٰ کہ مدینے میں ایک واقعہ ہوا کہ بھیڑی اکٹھے ہو کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس, کہنے لگے کہ ہم آپ کے صحابہ کی بکریاں چراتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, ہم ان کو نہیں اٹھا سکتے, ہمیں شرم آتی ہے آپ کے غلاموں سے. اب ہم بھوک سے مر رہے ہیں, اگر آپ ان سے ہمیں اجازت لے دیں تو ہم روزانہ ان کی ایک بکری اٹھا لیا کریں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلا لیا. ہاں جی بتاؤ, یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری روزانہ ان کو آپ نے دینی ہے, اٹھا لیں گے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم کیوں اٹھانے دیں اپنی بکری؟ انہوں نے کہا اچھا کوئی دن بنا دیں. بھیڑیے کہنے لگے ہمارے لیے کوئی ہفتے کا ایک دن بنا لیں, ہم اس دن آ کے شکار کر لیا کریں. صحابہ نے کہا ہم دن بھی نہیں بناتے, روز بھی نہیں دیں گے, ہم اٹھانے ہی نہیں دیتے. آپ مسکرائے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم اپنی بکریوں کا خیال کرو, اور بھیڑیوں سے کہا جاؤ تم آزاد ہو, تم اپنا زور لگاؤ, جو ملے اٹھا لیا کرو.
صحابی رسول کہتے ہیں جب بھیڑیا میری بکری اٹھا کے گیا، میں پیچھے بھاگا، پہاڑ سے اوپر سے پتھر پھینکا، بھیڑیے کے منہ پہ لگا، میری بکری منہ سے نکل گئی، تو بھیڑیے نے مڑ کے میری طرف دیکھا، عربی زبان میں بولنے لگا، کہنے لگا تو نے میری بھوک تھی، رب نے مجھے نوالا دیا تھا، رزق دیا تھا، منہ سے نکال لیا تو نے، اور تو یہاں پہاڑوں میں کیوں بھٹکتا پھرتا ہے؟ جانا مدینے میں اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے۔ بھیڑیے نے دعوت دے کے مدینے بھیجا تھا، کلمہ کے پڑھا، مدینے میں آ کے واقعہ سنایا، فرمایا معجزات ملے مکمل، جانوروں نے بھی تسلیم کیا، مردہ گو زندہ ہوگی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اونٹ کا بولنا، اونٹ کا سامنے آنا، اور ساری چیزیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں نے بات مختصر کرنی تھی۔ تو نبی علیہ السلام جیسا حسین و جمیل کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ میں آخری بات کرتا ہوں، ایک صحابی رسول فرمانے لگے، کان وجہہ کالقمر، آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ لوگوں نے چاند سے تشبیہ دے دی، انہوں نے کہا خبردار، چاند تو مخلوق ہے، میں بھی اگر کہہ دوں نا چاند میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرا نہیں کر سکتا، کسی بھی مسلمان کا چاند مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لقد خلقنا الانسان تقویم، رب نے مجھے اور آپ کو چاند سے زیادہ بہتر بنایا ہے، ستاروں سے زیادہ بہتر بنایا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقام تو اعلیٰ ہے۔ فرمایا اگر تشبیہ بھی دینی ہے تو سورج سے دے دو، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، فرمایا ایک ہمارا سورج ہے، ایک وہ آسمان تیرا سورج ہے، فرمایا شمسی خیر من شمس السماء، فرمایا جو ہمارا سورج ہے وہ آسمانوں کے سورج سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ کیسے اماں؟ فرمایا والشمس تطلع بعد الفجر، جو آسمانوں کا سورج ہے وہ تو فجر کے بعد جا کے طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، جو ہمارا سورج ہے وہ تو آدھی رات کو بھی روشن و منور رہتا ہے۔ حفیظ جلندری نے ایک شعر پڑھا، میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، کہنے لگا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے غلام بنیں گے نہیں بنیں گے؟ جی پکے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ غلام تھا تو ابو بکر، غلام تھے تو عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، 1,24,000۔ میں سمجھتا ہوں ان جیسے نہیں بن سکتے، تابعین جیسے بھی نہیں بن سکتے، تبع تابعین جیسے بھی نہیں بن سکتے، قرون اولیٰ کے لوگوں کے مقابلے میں ہمارے ایمان کی اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی ہم اگر تھوڑے تگڑے ہو جائیں اور غلامی کے اندر پورے آنے کی کوشش کریں، اللہ پکی غلامی نصیب کر دے گا۔ غلام بنے گے نہیں بنیں گے؟ غلام ہے رسول کے غلام ہے، ہاتھ کھڑا کر کے ایسے منہ پہ پھیرے، رسول کے غلام ہیں تو داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ جی غلامی میں داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ صرف نعرہ لگانا کافی ہے، نعروں سے کام بنے گا؟ یہ اتباع سے بنے گا۔ اللہ نے فرمایا جب تک میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے میں رب تیرے سے کوئی محبت نہیں کروں گا۔ تو ساری زندگی کہتا رہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا، اللہ فرماتے نہیں دفع ہو جا جب تک تو میرے مدینے والے محبوب کو نہیں مانے گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ شیطان کو خوش نہ کرو، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اس پلید کو خوش نہ کرو، دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین،
مدینے والے آقا کو خوش کرو، جو سجن ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں، پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ان کو خوش کرو۔ کٹوا لی داڑھی جتنی کٹوا، آج کے بعد نہیں، جیسے تم نے پہلے کٹوا کے نبی علیہ السلام کو رنجیدہ کیا، اب داڑھی رکھوا کے آمنہ کے لال کو خوش کرو۔ کرو گے؟ مدینے والے کا غلام ایک نمبر، اور مدینے والے کو چاہنے والا، مدینے کا عاشق، مدینے والے کا عاشق ہاتھ کھڑا کرے، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹواؤں گا۔ ماشاءاللہ سارے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری۔ الحمدللہ میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا، 60 لاکھ سے زیادہ پاکستان کے اندر میں لوگوں کو اجتماعی توبہ کروا چکا ہوں، اور کئی ہزار افراد کو داڑیاں رکھوا چکا ہوں، اور داڑیاں بھی اتنی پیاری۔ ایک دن مظفر گڑھ میں مجھے 2 جوان ملے، اتنی پیاری داڑیاں تھی، میں نے کہا مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، میں نماز کے لیے رکا تھا، وہ بھی آ کے رکے، تو کہنے لگے آپ نے ہمیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں آپ نے علی پور، یہ آپ کے ساتھ ہے علی پور سادات، یہاں میں نے جمعہ پڑھایا تھا ایک دفعہ، کہتے ہیں آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا تھا اور آپ نے داڑھی کے لیے وعدہ لیا تھا، ہم دوست ہیں دونوں، ہم نے اسی دن داڑھی رکھی تھی، اتنی چہرے پہ نور تھا ان دونوں کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے سمجھا حدیث پڑھانے والے استاد ہیں۔ یہ داڑھی کی برکت ہے۔ ابھی تک آپ نے داڑھی کی برکات دیکھی نہیں، ہم نے تو دیکھ لی ہیں، میں نے تو دیکھ لی ہے کہ عربی بھی بھاگ بھاگ کے ہماری داڑھی کو چومتے، جب ہم جاتے ہیں وہاں عربی بھاگ بھاگ کے چومتے۔ داڑھی ہو پھر سنت کے مطابق، یہ چھوٹی بھی نہیں چلے گی، یہ 40 گز والی نہیں، داڑھی وہ ہو یہاں آمنہ کے لال کو فرش پہ نظر آئے، رب الجلال کو عرش پہ نظر آئے، داڑھی وہ رکھنا۔ رکھو گے نا؟ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے، جو بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، جو بیعت ہونا چاہے نیت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، اللہ پاک نے قبول و مقبول فرما لی ہے، خطائیں معاف کر دی ہیں، بلکہ نیکیوں میں بدل دی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گانا نمازوں کے ساتھ تسبیحات پڑھیں، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، وعدہ کریں، سچ بولیں، وعدہ کرتے ہیں نا، آج سے وعدہ کریں، جھوٹ نہیں بولنا، بے مزگی، ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، نہ یہاں مزہ آئے گا نہ قبر میں نہ آخرت میں۔ سچ کا مزہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے۔ ہم پھر اس نبی کی امت ہیں جو تھے ہی سچے، جن کا لقب ہی صادق الوعد الامین تھا۔ امت جھوٹی کیسے ہو؟ اس کے جھوٹ نہیں بولنا، بچوں کو بھی جھوٹ نہ سکھائیں، دوستوں کو بھی جھوٹ نہ سکھائیں، ان کو بھی جو جھوٹ بولے بھی نہیں، جھوٹ مجھے پسند نہیں ہے، آج کے بعد سچ۔ حرام بھی نہیں کھانا، حلال تم وعدہ کرو، رب تمہارے دروازے تک، تمہارے منہ تک حلال پہنچائے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں نا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، میں دعا کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے، رب کو یاد کیا جائے، آنکھیں بند کر لیں، زبان تالو سے لگا لیں، گردن جھکا لیں نیچے، دل کے اندر یہ خیال جما کے بیٹھیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول آقا علیہ السلام کے قلب عطر سے ہمارے دل پہ ہو رہا ہے، اور ہمارے دل کے دھڑکن میں آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کی تعمیر میں آسانیاں پیدا فرما۔ یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں یہ حاج عبدالفوان مدینہ طیبہ کے ہسپتال میں داخل ہیں، حاج عبدالفوان مسجد کے منتظم ہیں۔ حاج عبدالغفور صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور محمد یعقوب صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب نے توبہ کی، ہم سب کو معافی عطا فرما، اب گناہوں سے بچا، اب خطاؤں سے بچا، اپنی نافرمانی سے بچا، بد زبانی سے بچا، بد عہدی سے بچا، بد نظری سے بچا، یا اللہ غیبتوں سے بچا، یا اللہ شہوات و لذات سے محفوظ فرما، یا اللہ حرص و لالچ سے بچا، مکر و فریب سے بچا، یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، عشق حقیقی عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا شوق و لقا نصیب فرما، حاضرین کے اوپر خوب رحمتیں برسا، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے رزق میں عمر میں صحت میں کاروبار میں برکات عطا فرما۔ ڈاکٹر محمد صادق صاحب یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں جہاں بھی بیمار ہیں جس مرض کا شکار ہیں سب کو جلد اور مکمل صحت یاب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے کونے کونے کو آسمانی تحفظ عطا فرما، مساجد مدارس خانقاہیں دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ریونڈ کے مرکز کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ ان اجتماعات کے رکاوٹوں کو دور فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، کرونا وائرس سے بچا، یا اللہ جو اس وائرس کے ذریعے وفات پا گئے ان کو شہادت کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، یا اللہ ان دین کے اداروں کو قیامت تک آباد و شاد فرما، یا اللہ ان کی ضروریات غیب کے خزانوں سے خود پوری فرما، اہل خیر کو خود متوجہ فرما، الہ العالمین ہماری مستورات کو حیا و شرم والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے خود پورا فرما، ان کے مسائل ہیں خود حل فرما، ان کے گھروں میں بے اتفاقی ہے اتفاق عطا فرما، رشتوں میں رکاوٹ ہے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کے عزتوں کو مزید دوبالا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہم سب کو وہاں کی آداب کے ساتھ حاضری اور بار بار نصیب فرما، الہ العالمین ہمارے جملہ موتا کی مغفرت فرما، والدین عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، پوری امت محمدی علیہ السلام پہ نظر کرم فرما، سب کی بخشش فرما، ہمارے دن رات کے اسوار ہیں یا اللہ خود ہمت عطا فرما، خود قبول و مقبول فرما، خود آسانیاں پیدا فرما، خود حفاظت فرما، اللہ بلا سے بچا، نظر بد سے بچا، سحر جادو سے بچا، حوادثات سے بچا، اچانک کی موت سے بچا، اچانک کی بری خبروں سے محفوظ فرما، ربنا تقبل من، یا اللہ جنات کو ہدایت عطا فرما، بہت سے جنات یا اللہ جو عاجز کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ان کو نسبتوں کا نور عطا فرما، یا اللہ جو ملائکہ آپ نے اس مجلس کے ساتھ جمع کر رکھے ہیں قیامت تک، اللہ میں یقین ہے یا اللہ وہ آمین کہتے جائیں گے، ہماری آمین بھی قبول فرما، ان کی بھی قبول فرما، اس دعا کی برکت سے زندگی بھر کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی قبولیت والے اعمال نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت۔